الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى في مقام آخر والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من الف المساجد الفہ اللہ تعالی، جس شخص کو اللہ کے گھر سے مسجد سے محبت ہے ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالی بھی محبت کرتا ہے۔ اس دور میں ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو دیں ان میں سے کسی نعمت کو وہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اس وقت کی اس دور کی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ مسلمانوں کی توجہ ان چیزوں کی طرف شیطان نے پھیر دی جن چیزوں سے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ باز رہے، دور رہے، بچ کے رہے، اور جن چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کی حیثیت دینا ضروری تھا ان تمام چیزوں کو آج کا مسلمان رفتہ رفتہ چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والوں کی اللہ نے بڑی نشانیاں ذکر کی مختلف جگہوں پہ، اور ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ایمان والا کبھی کسی بیکار کے کام میں مبتلا نہیں ہوتا، اس میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے من فضل اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار قسم کے کام سے، لا یعنی اور فضول قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے وقت کو بچاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بچا کے رکھتا ہے۔ اب لایانی اور فضول قسم کے کام وہ ہوتے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ، نہ اس جہان میں فائدہ نہ اس جہان میں فائدہ۔ اگر کسی کام کا صرف دنیا میں بھی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ لایانی نہیں، فضول نہیں، وہ لعب نہیں، عبث نہیں۔ لیکن اگر کسی کام کا فائدہ انسان کو قبر میں ہوگا، آخرت کے حوالے سے ہے، دین کا فائدہ، اسلام کا، ایمان کا فائدہ ہے، یہ تو واقعتاً ایک بہت بڑی بات ہے۔ انہی چیزوں کو حسنات کہا جاتا ہے، نیکیاں ہیں۔ انسان کے نام اعمال میں خزانہ گویا کہ جمع ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے
اس دور میں اپنے آپ کو قبولیت سے دور کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے مال دیا، مجھے چاہیے کہ میں مال کا کچھ نہ کچھ حصہ قبول کرواؤں، اور یہ یقینی بات ہے کہ جس کا مال اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس کا مال اس کے پڑوسی کے کام آتا ہے، اس کا مال اس کے کسی غریب رشتہ دار کے کام آتا ہے، اس کا مال کسی پریشان حال کسی بیمار کے علاج میں کام آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا مال ہوتا ہے جن لوگوں کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہی فلسفہ دیگر نعمتوں میں ہے۔ ہمیں اللہ نے مہلت دی، زندگی دی، وقت دیا، صحت دی، صلاحیتیں دی، ذہن دیا، دماغ دیا، بہت سی چیزیں دیں، تو یہ ہماری چیزیں بھی اگر دین اسلام پہ لگتی ہیں، اگر یہ چیزیں ہماری یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لگتی ہیں، اسلام کے لیے لگتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر لگتی ہیں، تو پھر یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں قبول کر لی ہیں۔ اگر نہیں ہوتی، ایک بندہ مسجد نہیں آتا، یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں آ رہا، بلکہ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی برائی کی وجہ سے محروم کر کے رکھا ہے۔ میرا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر پا رہا، میرا دماغ اگر شریعت کے تقاضوں پہ نہیں لگتا، دین اسلام پہ نہیں لگتا، میری قبر آخرت بنانے میں صرف نہیں ہوتا، مجھے سمجھنا چاہیے کہ مجھے جو دماغ کی صلاحیت اور طاقت اور نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس نعمت کو دین کے راستے میں قبول کروانے میں میں محروم ہوں۔ اگر مجھے اللہ نے وقت دیا، میرے اوقات سارا دن بیکار کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، سارا دن فضولیات میں میرے اوقات خرچ ہو رہے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، دن کے اوقات کا اگر میں رات کو سونے سے پہلے حساب لگاؤں کہ آج کے سارے دن میں نے کتنے کام ایسے کیے جو ضروری تھے، جن کا کوئی فائدہ تھا، دنیا میں فائدہ تھا، آخرت کا فائدہ تھا، میری قبر کا فائدہ تھا، جنت کے بارے میں مجھے فائدہ پہنچانے والے کام تھے، ایسے کاموں کی میں گنتی کروں، اور پھر اس کے بعد میں سوچنے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں کہ فجر میں اٹھنے کے بعد عشاء تک، رات کو سونے تک، بستر پر جانے تک جو سارے کام میں نے کیے، اس میں کتنے کام ایسے تھے جو بیکار سے کام تھے، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ تو وہ کام جن کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ان سے بھی لمبی فہرست ایسے کاموں کی بن جائے گی جو کام وہ ہوں گے جو فائدہ تو دور کی بات ہے، الٹا مجھے نقصان پہنچانے والے ہوں گے۔ سارے دن میں میں نے کتنے جھوٹ بولے، سارے دن میں نے اپنے ہاتھ سے، زبان سے، اپنے اعضاء سے، اپنی حرکتوں سے کتنے لوگوں کو میں نے آج کے دن میں تکلیفیں پہنچائیں، یہ سارے نقصان کے کام ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دن میں نے کتنی نمازیں چھوڑی، یہ بھی نقصان کا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے صدائیں آ رہی تھی، مجھے بلایا جا رہا تھا اور میں نے مسجد کا رخ نہ کیا، اتنے اس قسم کے کتنے مواقع آج کے دن میں میرے پاس آئے، لیکن میں نے ان کو ضائع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو چاہیے کہ اپنا خود ذرا حساب لگائے اور سوچے کہ میری زندگی کتنی کام لگ رہی ہے اور کتنی بیکار جا رہی ہے۔ تو زندگی اگر بیکار میں گزر گئی تو پھر، کیونکہ اس کا یہ بھی نہیں پتا کہ گزر کے جائے گی کب، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ گزر رہی ہے، یہ نہیں پتا کہ باقی کتنی بچتی ہے اور کب اس کا انقطاع ہونے والا ہے، اور میں اپنے آپ کو کس قدر تیار کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ کل پرسوں کی بات ہے، ہم نے ایک جنازہ پڑھا، ہمارے استاد محترم حضرت قاری عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے ان کے پاس قرآن پاک حفظ کیا، دکان پہ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں، دکان پہ کھڑے کام کر رہے، کام کرتے کرتے طبیعت بگڑی، وہیں گر گئے، لوگوں نے اٹھایا، ہوش و حواس میں نہیں ہے، ریسکیو والے آئے، 1122 والے آئے، اٹھایا، ایمرجنسی لے کے گئے، راستے میں جا رہے تھے، پہنچے نہیں، راستے میں ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ 2 دن پہلے ان کی بیوی کا، اہلیہ کا آپریشن تھا، بھاولپور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور آپریشن کے ساتھ اللہ نے ایک بیٹی دی، تیسری بیٹی، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ اللہ تبارک و تعالی غنی، مستغنی اور الصمد ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے، ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جب میری طرف سے فیصلہ آ گیا تو اب بس،
اس کے بعد پھر میں اپنے پاس بلا لیا کرتا ہوں۔ تو 2 دن پہلے آپریشن ہوا، اہلیہ ہسپتال میں داخل ہے، بچی کی حالت نازک ہے، اہلیہ کی حالت نازک ہے، لوگ اس کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور جو ٹھیک ٹھاک صحت مند کھڑے ہیں، جن کے بارے میں کسی نے ابھی سوچا بھی نہیں، جن کے بڑے بھائی ابھی موجود ہیں، جن سے بڑے بڑے لوگ دنیا میں موجود، 40-42 سال کی کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن موت نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ 40 سال کا ہے یا 4 سال کا ہے یا 100 سال کا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں بتلایا کہ کس وقت تک یہ نعمتیں آپ لوگوں کے پاس ہیں اور کس وقت میں واپس لے لوں گا، واپس لینے کی مدت اللہ نے بتلائی نہیں، تو پھر واپس دینے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بندہ کسی کو امانت دیتا ہے نا کہ میری امانت رکھ لو، اور جیسے ہی میں چاہوں گا آپ سے لے لوں گا، تو یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے۔ یہ بندہ ہر وقت تیار رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی مجھ سے مانگ لے۔ لیکن دوسرا ایک آدمی ہوتا ہے کہتے ہیں اپنے پاس رکھ لو، 1 مہینے کے بعد میں آپ سے واپس اٹھا لوں گا۔ تو اب یہ بندہ تھوڑا سا مطمئن ہوتا ہے کہ 1 مہینہ بھی ہے، تو مہینہ پورا ہونے سے 2-3 دن پہلے بندہ اس کو مزید اس کی دیکھ بھال کر کے اس کو تیار کر کے رکھ لے گا کہ اب وہ بندہ لینے آئے گا میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن ایک بندہ اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس نے واپس کب لینا ہے، تو ایسی چیز کو بندہ ہمیشہ کے لیے تیار رکھتا ہے۔ تو یہ جان، یہ زندگی اور اس زندگی سے جڑی تمام تر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے امانت ہمارے حوالے کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت اور ادھار کی چیزیں ہیں، اور یہ امانتیں اور یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لینی ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں بتلایا کہ 1 مہینے بعد لوں گا، 4 مہینوں کے بعد واپس لے لوں گا، یا 50 سال کے بعد واپس لوں گا۔ اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی تعین نہیں تو ہر لمحے اور ہر وقت، ہر ساعت ایک انسان کو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اگر ابھی اسی وقت اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ساری نعمتیں واپس کرو، اس سے جا کر کے ساری چیزیں واپس لو، میں نے اس سے یہ ساری چیزیں دی تھیں، اس کو دنیا اور زندگی میں نے دی، اس کے حوالے میں نے مال کیا تھا، اس کو میں نے دنیا میں صحت کے ساتھ ساتھ کان دیے، صحیح سلامت آنکھیں دی، زبان اس کو صحیح سلامت دی، اس کو میں نے زندگی کے لمحات دیے، فراغت کے ایام دیے، اس سے ابھی جا کر کے لو، ابھی اس کا حساب کرو، اس کے لیے اس کی قیامت صغریٰ ابھی برپا کر دو اور قائم کر دو۔ پھر اس سے پوچھو ذرا کہ تمہیں ہم نے کان کی دولت دی، تم نے ان کانوں سے کیا کیا سنا، ساری زندگی تم نے اس نعمت کو کہاں استعمال کیا، تمہیں ہم نے آنکھوں کی نعمت دی، اتنے دن تک ہم نے اس کا کوئی تم سے بل وصول نہیں کیا، اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کی، اس کا کوئی کرایہ ہم نے تم سے نہیں لیا، صرف اتنا تقاضا تمہارے سامنے رکھا تھا۔ جو چیزیں دیکھنے کا ہم حکم دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ چیزیں دیکھ کے آنا، جن چیزوں کو دیکھنے سے ہم نے منع کیا وہ چیزیں تم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھنی، اس نعمت کو تم نے ان چیزوں میں استعمال نہیں کرنا۔ ذرا اس سے پوچھو اور اس کی اس نعمت کا ذرا حساب کرو کہ اس نے ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، کہاں کہاں ہماری بات اس نے مانی، کہاں کہاں ہم اس شخص نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے، ہماری نافرمانی کرتے ہوئے ان آنکھوں کو استعمال کیا۔ یہ زبان ہم نے اس کو دی تھی کہ اس زبان سے تم نے قرآن پڑھنا ہے، اس زبان سے تم نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اس زبان سے تم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی باتیں، کلمات طیبہ تم نے اس زبان کے ذریعے سے نکالنے ہیں، لوگوں کو تم نے دین کی دعوت اس زبان کے ذریعے سے دینی ہے۔ لیکن ذرا اس سے پوچھو یہ نمازیں پڑھ کے آیا، یہ اس زبان سے قرآن پڑھ کے آیا، یا پھر یہ بندہ اس زبان سے گالیاں نکال کے آیا، اس زبان سے غیبتیں کر کے آیا، اس زبان سے لوگوں کی برائیاں کر کے آیا، اس زبان سے لوگوں کی چغلیاں لگا لگا کے دو خاندانوں کے بیچ میں تنازع قائم کر کے آیا، ان کے درمیان میں جھگڑے کروا کے آیا، کتنے لوگوں کی صلح کروانے میں اس نے اس زبان کو استعمال کیا تھا، کتنے خاندانوں کو توڑوانے میں اس نے اس زبان کو استعمال کیا تھا۔ ایک ایک نعمت کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہزاروں قسم کی برائیاں، ہزاروں قسم کی نافرمانیاں ایک ایک نعمت سے ہم روزانہ کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس محفل کو اس محاسبے کا ایک ذریعہ سمجھا جائے، ہم ذرا آج اندازہ لگائیں صبح سے لے کر کے شام تک جتنی نعمتیں اللہ نے دی، ان تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی فرما برداریوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیوں میں لگاتے ہیں۔ یہ اس دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارا آج کا نوجوان، اور نوجوان کو
آگے پیچھے بھگانے کے لیے شیطان نے مختلف قسم کی چیزیں اس کے حوالے کر رکھی. ہمارے پاس کئی قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ ایک موبائل فون دیکھ لیا جائے. ایک نوجوان کے ہاتھ میں جب موبائل فون آتا ہے، موبائل فون کے اوپر جو لگا ہوا پاسورڈ ہے یہ ایک نوجوان بتلانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر پتہ نہیں کتنی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں. لیکن مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ایک نوجوان ہو یا عمر رسیدہ ہے، یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا بوڑھا انسان کوئی بھی ہو، جب وہ یہ موبائل فون لے کر کے اس کے اوپر مختلف قسم کی خرافات دیکھنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی ان آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اوقات کو، وقت کو، عرصے کو، اس مدت کو خرچ کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے رات کو سونے سے پہلے موبائل کی اسکرین کے اوپر کتنی خرافات، کتنی برائیاں، کتنی فحاشی اور یعنی کی چیزیں اور باتیں ان کی نشر و اشاعت یہ بندہ کر رہا ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. علماء نے لکھا کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے. یہ بندہ دیکھتے دیکھتے سو گیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں اس بندے کا، اس نوجوان کا جنازہ اٹھا لیا تو کل قیامت کے دن یہ بندہ یہی برائی کرتے کرتے رب ذوالجلال کے سامنے اٹھایا جائے گا. اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں. شیطان ہمیں بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ذرا دیکھیں اور ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ کن چیزوں میں ہمارا دنیا اور آخرت کا نقصان ہو رہا ہے اور کن چیزوں میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، لیکن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے ہیں، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دل دیا، اس کے علاوہ دیگر نعمتیں دی. اللہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں مسئولا، ایک انسان سے سوال کیا جائے گا. میں قیامت کے دن پوچھوں گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو جواب انسان نہیں دے گا. جواب انسان کے یہی اعضاء دیں گے، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گواہی دے رہے ہوں. ہم اس کے اختیار میں تھے، اس کی ہم پر حکومت تھی. آج ہماری ان اعضاء پر حکومت ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہی اعضاء رب ذوالجلال کے دربار میں کھڑے ہو کر کے ہمارے خلاف گواہی دینے والے. ان چیزوں کو ذرا سوچنا چاہیے. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم منہ کے اوپر تو مہرے لگا دیں گے، زبانیں نہیں بولیں گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر باقی اعضاء کو قوت گویائی عطا کرے گا. یہ ساری چیزیں بولیں گی. پھر انسان کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. یہ پھر اپنی ان اعضاء سے کہے گا انسان، یہ لوگ کہیں گے کہ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی. میرا ہاتھ ہے اور میرے خلاف رب ذوالجلال کے دربار میں گواہی دے رہا ہے. گھر کا بھیدی اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہیاں دے رہا ہے. میرے کان، میری آنکھیں اور میری زبان، میرے جسم کے باقی اعضاء رب ذوالجلال کی عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دے. اس وقت یہ انسان شکوہ کرے گا تمہیں بچانے کے لیے میں سب کچھ کر رہا تھا اور تم نے ہی میرے ہی خلاف گواہی دے دی. تو اس دن یہ سارے اعضاء ان انسانوں کو جواب دیں گے کہ دنیا میں اور آخرت میں جس ذات باری نے تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی، آج قیامت کے دن اسی ذات نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی. تو جب خود ہی انسانی اعضاء اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر گواہی دینے لگ جائیں تو پھر انسان کا اس وقت اس کو بچانے کوئی چیز نہیں آنی. دنیا میں ہم کوئی انسان جب پھنس جاتا ہے، کسی معاملے میں انسان جب گرفتار ہو جائے، پھنس جائے اور اس کے خلاف ثبوت حاصل ہو جائے، گواہی پیش ہونے لگ جائے، پھر انسان کے پاس بچنے کے مختلف طریقے ہیں. انسان کسی کی سفارش کروا کے بچ جاتا ہے. سفارش ہو گئی، سفارش کے ذریعے سے اس نے اپنی جان چھوڑا دی. یا انسان پیسہ دے کے، مال اور دولت خرچ کر کے انسان اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. دنیا ہے، دنیا میں مختلف قسم کے چکر چل جاتے ہیں تو اپنے جرائم کے اوپر دولت کے ذریعے سے پردہ ڈالا جا سکتا ہے، سفارش کے ذریعے سے پردہ ڈالا جا سکتا ہے. ان جرائم کی سزا بھگتنے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن قیامت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، اللہ کہتا ہے ایسا نہیں. وہاں اگر کوئی شخص پھنس گیا پھر نہ کسی کی سفارش اس کے کام آئے گی، نہ اس کی مال و دولت اس کے کام آئے گی. اللہ فرماتے ہیں نا اس دن لا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، کسی قسم کی شفاعت اس کو نفع نہیں دے گی
اور نہ ہی اس کی مدد کی جا سکے گی۔ اور اسی طرح اگر یہ فدیہ دینے لگ جائے، مال اور دولت کی آفر کرنے لگ جائے کہ اے اللہ ایک موقع دے دیجئے، دنیا میں جاتا ہوں، دنیا میں جا کر کے خوب کماؤں گا، کمانے کے بعد ساری دولت آپ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے گناہوں کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ لے لو لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کہتا ہے اگر کوئی شخص بالفرض ایسی آفر کرے بھی، ایسی پیشکش اگر کوئی شخص کرتا بھی ہے، قیامت کے دن اول تو ان لوگوں کے پاس کچھ ہوگا نہیں، لیکن اگر ان کے پاس کچھ ہو بھی، اتنا مال اور دولت ان لوگوں کے پاس ہو کہ یہ رب ذوالجلال کے دربار میں یہ گزارش پیش کریں، یہ درخواست پیش کریں کہ اے اللہ ہمیں مہلت دے، ہمیں موقع دے، ہم آپ کے دربار میں اتنا کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنا خلا ہے یہ سارے کا سارا مال اور دولت کے ساتھ بھر کر آپ کے دربار میں فدیے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تب بھی اللہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے اور یہ لوگ ایسا کچھ پیش کرنے لگ بھی جائے، تب بھی میں رب ذوالجلال قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اتنی بڑی پیشکش بھی کسی کام کی نہیں ہو۔ تو دنیا میں تو اس قسم کے طریقے انسان کے کام آ جاتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، اور انسان اس قسم کی چیزیں پیش کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ آخرت کے لیے انسان دنیا میں پہلے سے تیاری کر کے جائے تو کام بنے گا، اگر تیاری کر کے نہیں جاتا، اگر ایمان والا نہیں ہے تب تو ہمیشہ کے لیے ختم، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ لیکن اگر ایمان والا ہے تو چونکہ یہ گناہ، یہ برائیاں، یہ نافرمانیاں، یہ فضولیات انسان کے حق میں برائیوں، بیماریوں کی طرح ہے۔ جیسے ایک بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اگر یہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج نہیں کرواتا پھر اس کو ہسپتال جانا پڑتا ہے، ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، ہسپتال داخل ہو جانا پڑتا ہے۔ بیماری حد سے بڑھ گئی تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو یہاں داخل کروانا پڑے گا اور یہاں اس کا مستقل علاج چلے گا، ٹھیک ہو گیا تو اچھی بات، لیکن اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو پھر اس کو آپریشن تھیٹر لے جانا پڑے گا، اس کا آپریشن ہوگا، آپریشن کے بغیر اس کا کام نہیں ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک روحانی علاج کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر بیماری لگی، دنیا میں علماء موجود ہیں، دنیا میں مفتی موجود ہیں، خانقاہوں میں بیٹھنے والے اہل اللہ بزرگ موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، فوراً ٹھنڈے اور میٹھے سیرپ لے کر اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے اعمال کو بچاؤ، اپنے گناہوں والی بیماریوں کا ازالہ علاج کروا لو اور کروا کے آؤ۔ لیکن اگر بیماریاں بڑھتی چلی گئیں، تم نے علاج نہیں کروایا، علماء کی مجلسوں میں نہیں آئے، ان کی بات نہ سنی، ان کی بات نہ مانی، تو پھر آؤ آگے میرے پاس قبر کی صورت میں ایک چھوٹا ہسپتال موجود ہے، اس قبر کی صورت میں ایک بیڈ موجود ہے، وہاں آپ لوگوں کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ پھر وہاں شفٹنگ کے بعد اس کے بیماریوں کے علاج کا ایک اللہ نے سلسلہ رکھا۔ وہاں قبر کبھی انسان کو دبا رہی ہے، اس کا علاج کرنے کے لیے کبھی وہاں قبر کے بچھو آتے ہیں، اس کو انجیکشن دے رہے ہیں تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، کبھی وہاں گرز لگائے جا رہے ہیں تاکہ اس کی طبیعت سنبھل کر کے سامنے ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک اللہ نے رکھا۔ یہ ایک چھوٹا ہسپتال ہے، اگر یہاں بندہ ٹھیک ہو گیا، بیماریاں ختم ہو گئی، نافرمانیوں کا کھاتا صاف ہو گیا، تو پھر معاملہ اچھا ہے، قیامت کے دن حساب بھگتنے کے بعد یہ بندہ جنت منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ پھر بھی اتنی برائیاں کر کے آیا تھا کہ قبر کی زندگی کے بعد بھی حساب کتاب صاف نہیں ہوا، تو پھر اللہ کہتے ہیں اب اس بندے کو چونکہ یہاں بھی اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، اب اس کے لیے اللہ نے جہنم کی صورت میں آپریشن تھیٹر رکھا ہوا ہے۔ اب ایک آپریشن تھیٹر ہے، اب اس کی حالت سیریس ہے، اس کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا جائے گا اور وہاں پھر فرشتے اس کا آپریشن کر کے اس کا علاج کریں گے۔ اور یہ آپریشن کب تک چلے گا، کتنے عرصے چلے گا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ جتنے گناہوں کی شدت ہے اتنی ہی پھر آخرت میں اس کو ٹھیک کرنے کا سلسلہ ہے۔ یہ ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی کسی محکمے کو جوائن کرتا ہے، اس سے پہلے اس کی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں ایک میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی ایمان والے چونکہ جنت جانا چاہتے ہیں، جنت جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک میڈیکل ٹیسٹ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بیماری تو نہیں لگی ہوئی، اگر بیماری لگی ہوئی ہے تو پہلے اس بیماری کو ٹھیک کروایا جائے، یہ علاج کروائے، علاج کروانے کے بعد پھر دوبارہ اس کو بالآخر
جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کے مراحل انتہائی سخت ہیں، انتہائی خطرناک ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، اس کی تیاری اس طرح ہونی چاہیے کہ ادھر موت آئے، ادھر فرشتے آئیں اور ادھر جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ ایمان والے کی شان ہونی چاہیے، ادھر موت آئی ادھر جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی نعمتیں دیکھ کر ہی موت کی تکلیف بھی اس کے اوپر ہلکی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، خدا نخواستہ جہنم اس کی منتظر ہے، تو پھر موت سے ہی اس کی سختیوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوتا ہے کہ انتہائی خطرناک قسم کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کا شوق اپنے دلوں میں رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنتیں رکھی ہیں، ایسے باغات رکھے ہیں، ایسے محل تیار کر کے رکھے جنتیوں کے لیے، ان محلوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے نہریں بہا رکھی ہیں، متکئین علی سرر مصفوفہ متکئین علیہا متقابلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے محل بھی رکھے، اللہ نے جنت میں نوکر چاکر بھی رکھے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہر وقت خوبصورت قسم کے نوجوان ہماری خدمت کے لیے وہاں جنتیوں کی خدمت کے لیے تیار ہے، چاروں طرف اس کے طواف کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، کسی چیز کی آپ کو ضرورت تو نہیں، وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ وہاں موجود۔ ادھر دل میں تمنا آئی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ نے ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور جنت میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی چاہے گا، جس قسم کی خواہش انسان کے دل اور دماغ میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پوری کر دے۔ دنیا میں کسی بادشاہ کی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی، بڑے بڑے بادشاہ حکمران گزرے لیکن خواہشات پوری نہیں ہوئی، لیکن ضرورت اللہ سب کی پوری کر رہا ہے، ہماری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اب خواہشات کے پیچھے پڑے، خواہشات پوری کرنے کی یہ جگہ ہی نہیں، یہاں پوری ہونی ہی نہیں۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، اور جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، لیکن آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں، اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ نے بیماری بھی رکھی ہے، اللہ نے پیشاب پخانے کا تقاضا بھی ساتھ لگا کے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ میں گندگی اور فضلات بھی رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بد ہضمی کا نظام بھی رکھا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، مختلف قسم کی بیماریاں یہاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کماؤ تو کھاؤ، نہیں کماؤ تو پھر مختلف قسم کے حالات انسان کی زندگی میں آئیں۔ یہاں انسان کے ساتھ پریشانیاں اور ٹینشنیں بھی موجود ہیں، کہیں گھر کی پریشانی، کہیں کاروبار کی پریشانی، کہیں دکان کی پریشانی، کہیں ملازمت کی پریشانیاں، یہ ساری پریشانیاں بھی اس مختصر سی زندگی کا حصہ ہیں۔ تو یہاں انسان یہ زندگی نہیں گزار سکتا کہ جیسا میں چاہوں ویسا ہو جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی جو زندگی رکھی ہے، اللہ کہتا ہے جنت کما کے آؤ جنت دوں گا، لیکن وہ زندگی اس زندگی سے مختلف۔ سب سے پہلی بات، اس زندگی کے ساتھ موت ہے، اس زندگی میں کوئی موت نہیں۔ اس زندگی میں انسان کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، لیکن وہاں کوئی تکلیف نہیں، کہیں کوئی چوٹ نہیں لگنی۔ اور یہاں انسان کو اللہ نے کسی کو گورا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو حسین و جمیل، کسی کو بدصورت، لیکن وہاں جنت میں سب کو اللہ نے حسن عطا کر کے رکھا ہے۔ اور یہاں انسان کے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں، لیکن جنت میں انسان کے لیے اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے لیے کسی قسم کی بیماری ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی، کوئی بیماری نہیں لگنی، نہ سر میں درد ہونا، نہ پیٹ میں درد ہونا، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ گھٹنوں کی بیماریاں، اور نہ کسی اور قسم کی تکلیف۔ یہاں دنیا میں ہزارہ قسم کی پریشانیاں، خاندانی الگ، کاروباری الگ، معاشرتی الگ، سماجی الگ، اور بے روزگاری کی الگ۔ وہاں اللہ کہتا ہے نہ خاندان کی پریشانی، نہ سماجی بائیکاٹ، نہ کسی قسم کا کوئی معاملہ، کوئی بیماری نہیں۔ یہاں تک کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ چاہے، جو کچھ بھی چاہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ کھانے وافر مقدار میں، ادھر انسان کی چاہت اٹھی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ پھر یہاں ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ نے یہ نظام ہی نہیں رکھا، جتنا کچھ یہ اللہ کی نعمتیں کھاتا چلا جائے، ایک ڈکار لے گا سب کچھ ختم ہو جائے۔ پیشاب پخانے کا نظام ہی نہیں، اور گندگی کا نظام ہی نہیں، عورتوں کے ساتھ ماہواری کے معاملات دنیا میں ہیں، اور جنت میں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تکلیف اللہ نے رکھی ہی نہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے،
ہمیں دنیا کی طرف سوچتے ہوئے اپنے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنانا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم کا خوف اپنے دل اور دماغ میں رکھیں اور جنت کا شوق اپنے دل اور دماغ میں رکھیں. تب ہماری زندگی کی راہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی دنیا ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس زندگی سے جس طریقے سے ہم گزارتے ہیں اس طریقے سے ہماری قبر آسان ہو جائے, ہماری آخرت آسان ہو جائے. ادھر ہماری موت آئے, ادھر جنت ہماری منتظر نظر آئے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه